صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ہر ولی سے اونچا اونچا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، کہ ہر ولی سے اونچا کل جہاں میں چلتا ہے، کل جہاں میں چلتا ہے، سیکھنا غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے، سیکھنا غوث اعظم کا۔ جانا دل فدا پر کر دیا ہے ولیوں نے، جانا دل فدا پر کر دیا ہے ولیوں نے، جانا دل فدا پر کر دیا ہے ولیوں نے، اونچوں سے بھی اونچا اونچوں سے بھی اونچا ہے طلوع غوث اعظم کا، اونچوں سے بھی اونچا ہے طلوع غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک بلند آواز سے ساتھ میں مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ رب محمد اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. یہ درود پاک ہے، سب کو آتا ہی ہوگا، مل کر پڑھیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. کہ عرش کی چرخ پہ آسمان ہے. عرش کی تنگ ہے چرخ پہ آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اور تیرے رخ کی روشنی ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے تو جہان کی. کہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے تو جہان کی. اس کا اسی سے ہے جان کی وہ بھی جان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد
صلی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، اور جب ہو گئے جوان امامت خرید لی. مادر سے خلد، باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے دو سنے امت خرید لی. پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا. اور ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو. اذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا. اذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا. اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. کافی ہے میرے واسطے نقل غم حسین، کافی ہے میرے واسطے نقل غم حسین. چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا. نعرے رسالت، بخاری دلہا، بخاری دلہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیب ہوں منگتا حسین کا، اور ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، بولو نا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، اہل وفا کی دل علی علی ہر دم علی علی بولو علی 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 دم علی 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 ہر دم علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو روگے پکارا علی علی، کبھی جو روگے پکارا علی علی، بولو نا علی 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 دم علی 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 ہر دم علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہمارا علی جب سے ہوا ہمارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی 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 کے اور ہمارے علی 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 علی
دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی السلام علیکم. کربلا کی جنگ تاریخی بنائیں گے حسین. ہم حسینی ہیں ہمیں محشر کا کوئی غم نہیں. ہم حسینی ہیں ہمیں محشر کا کوئی غم نہیں. ہم حسینی ہیں ہمیں محشر کا کوئی غم نہیں. ہم حسینی ہیں ہمیں محشر کا کوئی غم نہیں. حشر میں نانا حشر میں نانا سے کہہ کر بخشوائیں گے حسین. حشر میں نانا سے کہہ کر بخشوائیں گے حسین. حشر میں نانا سے کہہ کر بخشوائیں گے حسین. جب کسی رشدی کی اٹھے نبی پر انگلیاں، جب کسی رشدی کی اٹھے نبی پر انگلیاں، جب کسی رشدی کی اٹھے نبی پر انگلیاں، ایسے دیجئے ایسے دل کے دشمنوں کا سر اڑائیں گے حسین. ایسے دل کے دشمنوں کا سر اڑائیں گے حسین. کربلا کی جنگ تاریخی بنائیں گے حسین. کربلا کی جنگ تاریخی بنائیں گے حسین. ہوگا سب میں زیب اور قرآن سنائیں گے حسین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منقبت کے چند اثار پیش خدمت ہے. اس کے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس شفیع المجنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رات العاشقین مراد المستقیم شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین حبیب حرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس پر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرا حسین مانگے نبوت کا پھولی ہے. میرا حسین مانگے نبوت کا پھولی ہے. حیدر کی اس میں جان ہے خون بطولی ہے. آل نبی کا پیار ایمان کی زندگی. آل نبی کا پیار ایمان کی زندگی. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. ان سے نہیں ہے پیار تو جینا فضول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. آخری مصرع حضرت نے جو کہا ہے اس پہ کتنی عظیم شان ہے آقا حسین کی. کتنی عظیم شان ہے آقا حسین کی. ان کے لیے رسول کے سجدوں میں تو
کے لیے یزید نے ظلم و ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، سنتوں پر عمل جب سے کرنے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، پیر و مرشد کی جب سے نگاہیں پڑی، پیر و مرشد کی جب سے نگاہیں پڑی، سب سے اچھی میری زندگی ہو گئی، یا نبی میں جو کہتا رہا، وہ کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، اور تسلیم ہے کہ کتنی ہنسی، کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، اور تسلیم ہے کہ کتنی ہنسی، حسن جنت حسن جنت حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی، یا نبی میں جو کہتا رہا، ہم فقیروں کو ایسا نہیں چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے، ہم فقیروں کو ایسا نہیں چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا
پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی، وہ دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو والدعا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو والدعا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی بات بھی بن گئی، یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہ۔ نماز سب کو بچاتی ہے ہر بلا سے مگر، نماز سب کو بچاتی ہے ہر بلا سے مگر، نماز کو جو بچا لے وہ سر امام حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر امام حسین کا ہے۔ عشق حسین دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق حسین دل سے مٹایا نہ جائے گا، شہدائے کربلا کو بھلایا نہ جائے گا، تو میری نگوں میں خون ہے بنتے رسول کا، میری میں خون ہے بنتے رسول کا، مجھ کو نبی کے دین سے ہٹایا نہ جائے گا، عشق حسین دل سے مٹایا نہ جائے گا، بولے حسین جنگ میں فوج یزید سے، بولے حسین جنگ میں فوج یزید سے، دین نبی کسی سے مٹایا نہ جائے گا، عشق حسین دل سے مٹایا نہ جائے گا، تو چما ہے میرے سر کو خدا کے حبیب نے، چما ہے میرے سر کو خدا کے حبیب نے، کٹ جائے گا مگر یہ جھکایا نہ جائے گا، کٹ جائے گا مگر یہ جھکایا نہ جائے گا، وقت نماز
آیا تو سجدے میں جھک گئے وقت نماز آیا تو سجدے میں جھک گئے سجدے سے اب یہ سر کو اٹھایا نہ جائے گا عشق نبی عشق حسین دل سے مٹایا نہ جائے گا دستے حسین اصل میں دستے رسول ہے دستے حسین اصل میں دستے رسول ہے ہرگز یزید سے ملایا نہ جائے گا عشق حسین دل سے مٹایا نہ جائے گا صحبا لکھو کہ کیسے تم وصف حسین کو صحبا لکھو کہ کیسے تم وصف حسین کو دریا میں ان کا وصف سمایا نہ جائے گا عشق حسین دل سے مٹایا نہ جائے گا شہدائے کربلا کو بھلایا نہ جائے گا السلام علیکم الفاتحة إلى روح النبي أكرم صلى الله عليه وسلم. دنیا معین الدین چشتی شاہ مانو سلطانی دی سجدہ مدد دنیا غوث اعظم مخدوم جہانیہ دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والی داتا ہوا کا خاتم ختم رسول شمع سبل رسالت کل ولایت کل سیادت کل عمارت کل فخر رسول مولائے کل جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابت نہ ہو تو پوچھ کسی پر اصول سے، دل کو سکون ملتا ہے ذکر رسول سے. پھر محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حسین میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حسین میری چشم تر میں رہتے ہیں. عجیب شاہ ہے جو غریبوں کے گھر میں رہتا ہے. بولے محبت سے. میرے حسین میری چشم تر میں رہتے ہیں. عجیب شاہ ہے جو غریبوں کے گھر میں رہتے ہیں. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے حسین کو نانا سلام کرتا ہے. اور داغ دل بھی بڑی پیاری بات کہتے ہیں. وہ یوں عرض کرتے ہیں، حسین بہر عطا ہے، حسین بہر سخا ہے عطا کے راستے. حسین بہر سخا ہے عطا کے راستے میں، سب کچھ لٹا دیا خدا کے راستے. حسین بہر سخا ہے عطا کے راستے میں، سب کچھ لٹا دیا خدا کے راستے میں. مانگا خدا سے جب آلے نبی کا صدقہ، مانگا خدا سے جب آلے نبی کا صدقہ، کوئی پردہ نہ رہا دعا کے راستے میں، کوئی پردہ نہ رہا دعا کے راستے میں. پھر محبت سے ہدیہ درود اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج سے ہمارا سفر مدینے سے شروع ہو رہا ہے. مدینے سے مکہ، مکہ سے کعبہ. تھوڑا آپ حضرت تھوڑا آگے کھسک کے بیٹھ جائیں، پیچھے جگہ ہو جائے گا. تھوڑا آگے کھسک کے بیٹھ جائیں، آگے کھسک کے بہت ہی مداحت اور سنجیدگی کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. پھر
محبت کے ساتھ جملے پر سنائے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد قادر الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سونا جب مارکیٹ میں آتا ہے اور پھر یہ شک ہو جائے کہ سونے میں ملاوٹ ہے تو ماہرین ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ پرکھا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اس آلے کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے بلا تشریح. جب اسلام کو کفر سے ملانے کی کوشش کی گئی تو کوئی اور نہیں سامنے آیا، حسین سامنے آیا، امام حسین سامنے آیا. دیکھیے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو گھر والا ذمہ دار ہوتا ہے، محلے کا ماحول خراب ہوتا ہے تو محلے کا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے تو معاشرے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ملک خراب ہو تو ملک کا جو بڑا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ریاست میں خلبلی اگر آ جائے تو ریاست کا جو بڑا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ملک شام خراب نہیں تھا، اس کی گلی اچھی تھی، اس کے محلے اچھے تھے، وہاں کے رہنے والے اچھے تھے، مگر جب یزید پلید خفاست لے کر کے اسلام کو کفر سے ملانے کی کوشش کی گئی تو امام حسین پہلے سامنے آئے اور ارشاد فرمایا کہ اب اس کنتن کے اندر اتر کر جو نکل جائے گا سچا وہی ہوگا. دیکھیے ایک ہوتا ہے حق، انسان حق سے پہچانا جاتا ہے، مگر امام حسین کی وہ ذات ہے جن سے حق پہچانا جاتا ہے. یہ معیار حق ہے. دیکھیے جب نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی، سرکار نے فرمایا تم اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، میں اپنی اولادوں کو لے کر آؤں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آؤں، تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، میں اپنے مردوں کو لے کر آؤں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت مباہلے کے لیے جس کو ساتھ میں لیا، ترتیب دیکھیں نبی، ہمارے نبی آگے، ہمارے نبی کے پیچھے سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ کے پیچھے مولا علی، حضرت امام حسین، امام حسن سرکار کی داہنی انگلی تھامے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی نے امام حسین کو گود میں اٹھائے. اب ترتیب دیکھیں نبی کی، نبی آگے ہیں، ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ. کیا مطلب؟ فاطمہ میرے قدم پر تمہارا قدم، تمہارے قدم پر علی کا قدم، تاکہ زمین بھی نہ دیکھنے پائے اور آسمان بھی نہ دیکھنے پائے. مدینے میں اور بھی اصحاب تھے، مگر سرکار نے ان چاروں کو ساتھ لے کر بتا دیا یہی معیار حق ہے. جب یزید نے بیت کا مطالبہ کیا تو حسین ہی آگے آیا. عجیب اتفاق ہے. صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی کلام نہیں کرتے، وہ محترم ہے، مکرم ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے رک کا مدینے بھیجا اور سنے فہرست سے حضرت امام حسین کا نام تھا کہ ان سے میری پیٹ کا مطالبہ کرے، ان سے میری پیٹ وجہ کیا ہے، اور بھی تو آپ ساتھ تھے نا، مگر امام حسین سے شدت کے ساتھ پیٹ کا مطالبہ اس مقصد میں تھا، یزید بھی جانتا تھا کہ جب تک حسین تسلیم نہیں کریں گے کوئی مجھے مانے گا نہیں۔ اس وقت زمین پر یہی معیار حق ہے، اگر حسین نے مان لیا تو زمانہ خود بخود مان لے گا، مگر حسین نے انکار کر دیا تو زمانے والوں نے انکار کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں قاصد آیا، کہاں تلاش کریں تو کوئی امام کی سیرت بتا رہا، انہوں نے جب مشورہ کیا کہ امام حسین کو کہاں ملیں گے تو ایک مشیر نے کہا کہ نہیں وہ نمازی ہیں، اور نمازی کہاں ملتا ہے، بولے نا یار مانتا سنی ہو تو مسجد سے بہت دور ہو، اپنی پیشانیوں سے مسجد کو آباد کرو، اس لیے کہ جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے محلے والے خود بخود آباد ہوتے ہیں، اور جس محلے کی مسجد آباد رہی ہے محلے والے بھی خیریت سے نہیں ہوتے، اس لیے اپنی پیشانی سے مسجدوں کو آباد کرو تاکہ تمہارا گھر بھی آباد رہے، تمہاری زندگی بھی آباد رہے، تمہاری روزی بھی آباد رہے، تمہارا کردار بھی آباد رہے، تمہارا چلن بھی آباد رہے، اٹھنا بھی آباد رہے، چلنا بھی آباد رہے، سونا بھی آباد رہے، حتیٰ تو یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرو گے تو نبی کی نگاہ کرم ہوگی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ امام حسین نمازی ہے، اور یقیناً سرکار امام حسین خود امامت فرماتے ہیں، تو کہا وہ مسجد میں دے، قاصد مسجد پہنچا، اطلاع دی گئی تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، کیا حضور آپ کے نام یہ خط ہے، مروان نے آپ کو بلایا ہے فلاں فلاں مقصد، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے، مروان نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ، بولے آپ کے راجع ہوا۔ مومن کی خبر پر جب انتقال کی خبر پہنچے تو یہ دعا پڑھنا ہے، کس کے انتقال کے؟ مومن کے، سب کے نہیں، صرف مومن کے انتقال کی خبر پہنچے تو یہ دعا پڑھنا ہے، اور یہ دعا صرف نماز جنازہ انتقال کی خبر سننے ہی پر نہیں، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھو گمی ہوئی چیز مل جائے گی۔ مروان نے آگاہ کیا اور کہا ہے کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے اور اس نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بند روم میں بیٹھنے والا مسئلہ نہیں ہے، اعلان عام کرو، جہاں تک رہا میرا سوال تو میرا جیسا اور یزید سے بہتر سوال ہی نہیں۔ امام حسین نے وہی تو ٹک جواب دیا، یہ کہہ کر آپ باہر نکلے، وہیں پر ایک خبیث بیٹھا ہوا تھا، تاریخ میں جس کا نام ہے مروان آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کے اوپر لعنت فرمائی تھی، جس کے باپ پر لعنت ہو بڑا اولاد نیک ہو سکتی، اس نے گوسا کے مدینہ سے کہا کہ یہ جا رہے ہیں، جانے مت تو
सख्ती करो वरना इनका सर कलम कर दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला में जब ये सुना तो तेवर बदल गया और आपने ज़ुबाने हाथ से फरमाया जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे हरगिज़ ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जला देंगे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ये फरमान कर चले आए। घर पहुंचे तो आपकी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला कुरान की तिलावत बोले मोहब्बत से क्या कर रहे हैं? हम करते हैं क्या? हम तो सिर्फ रमजान पे करते हैं तो रमजान के बाद कुरान पाक को ऐसा रखते हैं कि 11 महीने में इतनी गर्द गुबार उस पर छा जाती है। ऐसा लगता है कि कुरान मकान की जीनत है। ये मकान की जीनत नहीं है, मोमिन के दिल की जीनत है। ताकि नसिया न बना, कुरान है बरकत के लिए, दिल एक संदूक है इसकी हिफाजत के लिए। कुरान मकान की जीनत नहीं है, मोमिन की जिंदगी की जीनत है। हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही, आप करीब बैठ गए। बहन ने कहा भाई क्या पढ़ गया? आप खामोशी के साथ बैठे, आपने पूरे हालात से बहन को आगाह किया और आगाह करने के बाद फरमाया कि सुनो बहन, हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, अब मुझे मदीना छोड़ने का वक्त है। ये कहकर आपने हाथ पास को मारा, अलम बरदा आपने रुका दिया। रुका देने के बाद में फरमाया कि जितने भी नाम है इसे पढ़ना से और सबसे कहते तैयारी कर। सबसे ऊपर नाम, सबसे नीचे नाम। इस लिस्ट के हिसाब से सब लोगों को तैयारी का हुक्म दे दे। देखिए हजरत जुन्नून मिस्री अलैहि रहमत व रिज़वान बगदाद शरीफ में जिनका मज़ार शरीफ है, ताला में कई मरतबा हाजिरी मेरी हुई है। अल्लाह हर मोमिन को बगदाद की ज़ियारत नसीब फरमाए, बोले आमीन और मोहब्बत से बोला। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैं सफर हज के लिए जा रहा था, रास्ते में एक जगह कयाम किया। कयाम करने के बाद अचानक नींद थोड़ी गहरी थी, एक शख्स मेरे सिराने आया, हाथ में कलम और कागज था। मैंने कहा क्या बात है? कहा मैं पूरी रूए जमीन के जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उनकी फहरिस्त बना सकता। तो हज़रत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं मैंने भी कहा कि भाई कोई जगह हो तो मेरा भी नाम लिख लेना, इस फहरिस्त में मेरा भी नाम लिख लेना। कहीं फहरिस्त मुकम्मल हो गई, अब जगह नहीं है। का ऊपर नहीं तो नीचे लिख लो, का नीचे भी जगह नहीं है। अचानक हाथी पे गड़बी से आवाज आती है, एक लिखने वाले अगर नीचे जगह नहीं तो सबसे ऊपर लिख दे। कहा बोला तेरा तो कानून था, लिस्ट मुकम्मल हो जाए लेकर आ जाना, यहाँ ऊपर नहीं नीचे भी जगह नहीं है। कहा सबसे ऊपर लिख दे। इसलिए मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो जितना झुकता है अल्लाह उतनी ही उसे बुलंदी अता फरमाता है, उतनी ही उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो हज़रत जुन्नून मिस्री फरमाते कि मेरा नाम सबसे ऊपर लिख दिया गया है। बोले मोहब्बत से। अरे हज़रत जुन्नून मिस्री ये उम्मती हैं, उम्मती, और इमाम हुसैन सहाबी भी हैं, उम्मती भी हैं, नबी के नवासे भी हैं। अरे जब इनका ये आलम है तो उनका आलम क्या होगा? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो रुक्का दिया और रुक्का देने के बाद इरशाद फरमाया कि मैं
नाना के मजार पर हाजिर हो गया। मदीना मदीना है, बोले मोहब्बत से मदीना मदीना। नाना की बारगाह में हाजिरी के लिए गए। रबियों का बयान है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के कदमे शरीफैन में बैठ गए, आंखें लग गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ सीने से लगाया, पेशाने को बोसा दिया और इरशाद फरमाया, हुसैन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। नबी जिसके साथ हो, नबी जिसके साथ हो, उस उम्मती का आलम क्या होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार एक रावी बयान करते हैं कि कब्र रसूल से आवाज आई, कब्र रसूल से आवाज आई। ये इमाम हुसैन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब्र रसूल से आवाज आ सकती है। हाँ, सरकार के विशाल के बाद एक सहाबी बारगाह रसूल में आए और आने के बाद में अर्ज किया, वल्ला मन्ना हम ये जाऊंगा सरकार, मैंने कुरान में पढ़ा है कि अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तरे रसूल पर आ जाओ। सरकार मैं आपकी बारगाह में आया हूँ तो कब्र अनवर से आवाज आती है, अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। जब सहाबी के लिए आवाज आ सकती है तो ये तो नवाज़े रसूल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की बारगाह से हाजिरी देकर, नाना की बारगाह से हाजिरी इजाजत लेकर और सीधे कहाँ गए, जन्नतुल बकी। बोले मोहब्बत से मैं एक तारीख बता रहा हूँ आपको। जन्नतुल बकी पहुंचे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मेरी बारी थी, सरकार मेरे हुजरे में जलवा करते हैं। अचानक मैं रात के तीसरे पहर उठी तो क्या देखती कि बिस्तर है, नबी नहीं है। मैंने तलाश किया, हुजरे में देखा, नबी नहीं है। तो हुजरे आयशा के दो दरवाजे से, एक दरवाजा मस्जिद नबी के अंदर वाले हिस्से में खुलता था और एक दरवाजा जन्नतुल बकी की समत में खुलता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं दरवाजे के करीब गई, सरकार बाहर तो नहीं है। क्या देखा कि अंदर से कुंडी लगी है, इसका मतलब बाहर कोई गया नहीं। फिर फरमाते हैं वो दरवाजे के करीब जाती हो जो जन्नतुल बकी की तरफ जाता है, उस दरवाजे के करीब गई, वहां भी अंदर से कुंडी लगी हुई है। इसका मतलब बाहर जाने के लिए कुंडी का खुलना जरूरी है। जब तक कुंडी नहीं खुलेगी आदमी बाहर नहीं जा सकता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेहरानो परेशान, नबी हुजरे में भी नहीं है, दरवाजे की कुंडी अंदर से भी बंद है, नबी गएगा। फरमाती है कि वो दरवाजे के करीब जाकर मैंने कुंडी को खोला जो जन्नतुल बकी की तरफ जाता था। मैंने दरवाजा खोल के सीधे जाती हूँ, क्या देखते हो कि जन्नतुल बकी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा, क्या फरमा रहे, दुआ फरमा। अब दरवाजे की कुंडी लगी है, नबी गए कैसे? क्या मतलब बशर के लिए खोलना जरूरी है, नूर के लिए नहीं। बोले मोहब्बत से, ये बशरियत तो हमारे नबी की सिफत है, हकीकत में नूर है। इसीलिए कुंडी अंदर से लगी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरकार दुआ में बह गए, दुआ फरमा, मगर देखती क्यों कि सामने से एक आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोले मोहब्बत से,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती आवाज जिधर से आ रही थी मैंने उधर देखा, आवाज आ रही है मगर ये आवाज किसकी है वो नजर नहीं आ रही। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि फिर मैंने ये देखा कि अचानक एक दूसरी आवाज आने लगी। वो आवाज क्या थी? सामने से आ रही थी, मेरे सामने से आ रही थी। वो आवाज ये थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि फिर तीसरी आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है जहाँ सरकार दुआ फरमा रहे थे उसी के करीब से चौथी आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं महबे हैरत हूँ, आवाज आ रही है, आवाज वाला नजर नहीं आ रहा है। इसी दरमियान में सरकार ने दुआ खत्म फरमाई, इसी दरमियान में सरकार ने दुआ खत्म फरमाई। दुआ खत्म होते ही सरकार ने फरमाया आयशा तुम क्यों आई? कहा मेरे आका मैं आपको हुजरे में ना पाकर तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी कहाँ तशरीफ ले जाए। मगर हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती मेरे आका मैं जब आपके करीब आई सरकार सामने से भी आवाज आ रही थी, दाएं से भी आवाज आ रही थी, बाएं से भी आवाज आ रही थी, पीछे से भी आवाज आ रही थी। सरकार आवाज मुसलसल आ रही है मगर आवाज कौन दे रहा वो समझ में नहीं आता। मेरे आका आप बताते ये है कौन? नबी इरशाद फरमाते आयशा सामने जो ओहद पहाड़ है वो मुझे सलाम कर रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आयशा तुमने दूसरी जो आवाज सुनी वो आवाज आयशा को पानी के कतरों की है। वहाँ जाकर मैंने अपने कदमों को इस तरह से मस किया तो पानी के कतरे कहते हैं आका करम फरमाया, आज अपने कदमों से लगा लिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आयशा तीसरी आवाज जो सुनने सुनी है सामने खजूर का जो दरख्त खड़ा हुआ है वो कह रहा था या रसूल अल्लाह आज आपने अपनी ज़ियारत करा के करम फरमा दिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीका से नबी फरमाते हैं ये आयशा महबे हैरत ना होना, ये तो पत्थर है जो मुझे सलाम कर रहा है, ये हजर है जो मुझे सलाम कर रहा है, ये पानी के कतरात है वो मुझे सलाम कर रहा है। आयशा जमीन पे जितनी भी चीज है वो मुझ मोहम्मद को सलाम करती है, आसमान में जितनी चीजें हैं वो मुझ मोहम्मद को सलाम करती है। आयशा काबा मुझे सलाम करता है और हक तो ये है कि रब्बे काबा भी मुझे सलाम करता है। पत्ती फूल फूल आयशा रब्बे काबा भी मुझे सलाम करता है। इसलिए तो आला हज़रत मचल कर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे बोलो मोहब्बत से, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत उसी जन्नतुल बकी में हुसैन पहुंचे, माँ के कदमों में जाकर गए। क्या माँ कहाँ गए? बोलो बोलो और बोलो। दुनिया के सयाहीन आठ दुनिया में सयाहीन गुजरे हैं और एक तारीख के हिसाब से 16 सयाहीन गुजरे हैं। सयाहीन उन्हें कैसे जिन्होंने पूरी रुए जमीन की सैर की। उन सयाहीन के मुताबिक वो ये कहते हैं कि दुनिया में 5000 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं।
کافر کہاں ان 5000 زائد زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان زبانوں میں ایک لفظ مجھے بہت اچھا لگا. کہا کہ وہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا لفظ ماں. ارے بولو یار لفظ یہ لفظ ماں میں اتنا اثر ہے کہ اولاد جب کہتی ہے ماں دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے, دل کو راحت پہنچ جاتی ہے, دل کو سکون پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے شبیہ ماں کی پڑتی ہے. کس کی پڑتی ہے؟ بولے محبت سے ماں کی پڑتی ہے. اس لیے رب نے یہ وصیت کر دیا جب تکلیف میں سکون پہنچے گا تو ماں کے نام سے پہنچے گا. ارے ماں کے نام میں اتنا پاور ہے تو تمہارے نبی کے نام میں کتنا پاور ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا سواری چاہیے؟ ہاں مولا اگر سواری مل جائے تو سفر جلدی طے ہو جائے گا. کہاں آگے جاؤ, ایک بندہ بیٹھا ہے اس سے کہنا وہ سواری کا انتظام کر دو. اب اس کے پاس گئے, اب یہ سواری چاہیے آگے سفر کرنا. تو بارش کا موسم تھا, اب آ رہے تھے جا رہے تھے. بارش میں بادل چلتے کہ اس نے کلمے والی انگلی اٹھائی اور ایک بادل کی طرف اشارہ کیا. وہ بادل آیا, کہا اے اللہ کے نبی سوار ہو جائیے. ارے بولو یار, اے اللہ کے نبی سوار ہو جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوار ہو کر روانہ ہو گئے. آگے جا کر کہنے لگے مولا تو بھی بے نیاز بولا ہے, بڑی شان اس بندے کو عطا فرمائی ہے. کہا مولا یہ بندہ کون سا کام کرتا ہے, کون سی نیکی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا. رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ بندہ ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے. ارے بولو یار, یہ بندہ ماں کی, بولے محبت سے, یہ بندہ ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے, بڑی خدمت کرتا ہے. اس لیے میں نے اسے یہ انعام عطا فرمایا. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بحمدہ تعالی مقام ابوا پر جہاں پر حضرت سیدہ آمنہ کا مزار پاک ہے, ہماری حاضری ہوئی ہے. سرکار نے کرم فرمایا, جانا تو بہت دشوار تھا مگر پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ محبت لے کر چلی جاتی. پہنچے حاضری ہوئی, طبیعت سیر ہو گئے. ہمارے نبی جب مدینہ سے واپسی پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. مقام ابوا پر جا کر طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے سر انور کو اپنے زانوں پر رکھ کر سر مبارک کو دبا رہے, ہلکے ہلکے دبا رہے. نوجوانوں اپنی ماں کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے دبایا کرو, یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. بولے محبت سے, یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. سرکار سر دبا رہے اور اچانک محبت میں ماں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے. سرکار کے چشمہ مبارک سے کچھ قطرے آنسوؤں کے نکلے اور حضرت آمنہ کے رخسار پر حضرت آمنہ نے آنکھیں کھولی, لیٹی تھی, بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا, سرکار کو مخاطب کر کے کہا شہزادے مت رو, شہزادے مت رو, میں ایسا لال دنیا والوں کو دے کر جا رہا ہوں, صبح قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا. صبح قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا. ماں ہے, بولے محبت سے, ماں ہے. جوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو, ماں باپ کی خدمت کر کے جنت خریدو. یہ ماں ہے. دنیا کے بازار میں ہر دولت مل جائے گی, ہر چیز مل جائے گی,
मगर माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी। माँ बाप जैसी, बोले मोहब्बत से, माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी। आपने तारीख में एक नाम सुना होगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबी। बोले मोहब्बत से हजरत महबूबी इलाही रज़ी अल्लाह तआला खानवादे बुखारी के आपकी नबी से आला है। इत्तेफाक से दोनों कौमें करीब आई। एक तरफ से मुसलमान थे, एक तरफ से गैर मुस्लिम थे, आकर खड़े हो गए। बारिश नहीं हो सकी। हजरत की खिदमत में आए और आने के बाद में कहा, अगर आप सच है, आपका मजहब सच्चा है, आपके नबी सच्चे हैं, तो आज वो बारिश अभी वक्त होना चाहिए। हजरत महबूब इलाही विलायत के बादशाह बोले मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोले, देखो कैसी विलायत के मैं करीब करके बता रहा हूं, कैसे विलायत के बादशाह हैं कि हजरत महबूब इलाही अली रहमत रिज़वान 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपनी खानकाह में महफिल मिलाद कराते थे। क्या कराते थे? महफिल। और महफिल मिलाद ऐसा अमल है, ऐसा अमल है कि जहां नबी की मिलाद होती है वहां नबी का आना होता है, वहां नबी का आना होता है। इत्तेफाक से 12वीं शरीफ की महफिल मिलाद हो रही थी। बड़ी बड़ी मशाइखीन जज्बा जज्बा, काफी देर हो गई, सरकार की आमद नहीं हुई। गेट पर जो मुलाजिमीन थे तो एक बुढ़िया सुन्नी लेकर के आ रही थी। कहा कि महबूब इलाही की बारगाह में मिला शरीफ का प्रोग्राम में सुन्नी लेके चलो नबी की याद में। माने गेट कीपर ने हटा दिया, हट जाओ यहाँ से, बड़े बड़े बुजुर्ग आ गए, तुम कहाँ हो यहाँ, बाहर निकल। वो बुढ़िया थी, अपने झोपड़ में चले गए। अच्छा ठीक है, महबूब इलाही का मिलाद नहीं, अपने घर में मिलाद बना लो, अपने घर में मिलाद बना लो। उसने घर में बैठकर कहा, मेरे आका अमीरों ने तो निकाल दिया है, अब गरीबों की लाज आप ही रखने वाले हैं। नबी मदीने से चले तो पहले बुढ़िया के यहाँ पर पहुंचे, झोपड़ी में पहुंचे, सरकार में जलवागर हुए, फिर उसके बाद महबूब इलाही के खानकाह में पहुंचे। अर्ज किया, हुजूर आने में इतने ताखिर क्यों? कहा क्या बताऊं, एक गरीब ने याद कर लिया था, पहले वहां गया, बाद में तुम्हारे यहाँ पर आया। ये ऐसे महसूस है। अब दोनों बोल रहे हैं कि नहीं बारिश होना चाहिए, बारिश होना चाहिए। आप अंदर गए और जाने के बाद में मेरी आवाज माँ बहनों तक पहुंच रही है, वो गौर से सुने। आपने अपनी माँ के सर का दुपट्टा लिया, माँ के सर का दुपट्टा लिया, बाहर आए, जमीन को साफ किया, दुपट्टे को बिछा दिया और जानिब आसमान देखकर अर्थ किया, मौला ये उस तेरी महबूब बंदी का सर का दुपट्टा है जिसके सर के बाल को आज सूरज की रोशनी न देख पाई, न दुनिया का कोई मर्द देख पाया। अगर तेरी बारगाह में ये बंदी इतना महबूब है तो मौला उसी सर के दुपट्टे का वास्ता बारिश अता फरमा दे। इतना कहना था, बारिश झमझम बरसना शुरू हो जाती है। ये है माँ, बोले मोहब्बत से, ये है माँ। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के पास पहुंचे। ये तो महबूब इलाही की माँ है, वो इमाम हुसैन की माँ है। कौन सी माँ है? इमाम हुसैन की माँ। हमारे नबी जलवा करें, इरशाद फरमाए, मेरे गुलामों, माशर में हर नबी अपनी सवारी पर सवार होकर जन्नत में जाएगा। हर नबी अपनी सवारी पे सवार होकर जन्नत में जाएगा। साहबा ने अर्ज किया, आका अल्लाह ने आपको भी सवारी अता फरमाई है। गुरुदेव बात पढ़े,
Mustafa ko ba kayo? یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر دوبارہ پڑھیں پھر اور محبت سے پڑھیں ہو جائے گا. چھوڑ دیجیے, ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا, چھوڑ دیجیے. پھر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے ارشاد فرمایا, ہر نبی اپنی سواری پہ سوار ہو کر, بولے نا محبت, تو صحابہ نے عرض کیا سرکار اپنے آپ کو بھی سواری عطا فرمائی. تو ہمارے نبی نے مسکرا دیا, یوں مسکرائی کہ جان سے گلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشاں ہوئے کہ گلستہ بنا دیا, جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نبی ارشاد فرماتے بے شک میرے رب نے مجھے بھی سواری عطا فرمائی. ہر نبی اپنی اپنی سواری پہ سوار ہو کر جنت میں جائے گا, مگر نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے جو مجھے سواری عطا فرمائی, اس سواری پر تو میری بیٹی فاطمہ سوار ہو کر جنت میں جائے گی, سوار ہو کر جنت میں جائے گی. یہ ہے امام حسین کی ماں, بولے محبت سے, یہ ہے امام حسین کی ماں. اب ایک تاریخ اور سن تو پھر آگے بڑھ رہے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا تھا, کوئی سائل خالی نہیں جاتا تھا. ایک سائل آ گیا, کب بنت رسول کچھ عطا ہوگا, تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ چادر جو حسنین کریمین کے اوپر ڈالی ہوئی تھی, وہی چادر آپ نے اس کو عطا فرما دی, اور کہا کہ جاؤ ابھی فی الوقت تو کچھ نہیں, یہی چادر لے کر جاؤ, کسی سے بھی کہہ دینا یہ بنت رسول کی چادر, بنت رسول کی چادر ہے, تجھے اتنا دے گا کہ دوبارہ مانگنے کی باری نہیں آئے گی, یہ بنت رسول کی چادر ہے. وہ چادر لے کر کے ایک یہودی کی دکان پہ پہنچا, اس نے چادر دیا کہ اس کے عوض میں کچھ دے دو. تو اس نے جب لیا تو اس میں سے خوشبو آنے لگی, اس میں سے کیا آنے لگی, خوشبو آنے لگی. تو اس نے پوچھا کہ بھئی کہاں سے لائے ہو, کہاں فلاں جگہ سے لائے. تو اس نے کہا رکو, اندر گئے, اور چونکہ وہ یہودی تھا اس نے تورات کو کھولا, اور تورات کو کھولنے کے بعد فلاں جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ جو نبی کی آل ہوتی ہے اس سے نبی کی خوشبو آتی ہے. اس نے فوراً کتاب کو بند کیا اور آیا, اور آنے کے بعد کہا کہ کیا چاہتے ہو تم, بولے جو دینا چاہو وہ دے دو. کہا اس دکان میں سے جتنا بھی ہے جو بھی چاہو وہ لے کر جاؤ. تو اس نے سب لے لیا. لینے کے بعد میں کہا کہ تم اتنے مہربان ہو, یہ چادر میں کیا دیکھا کہ اتنا مال تم نے دیا. کہا میں کیا بتاؤں, تم لے کر چلاؤ, مجھے کوئی مطلب نہیں. وہ ادھر سامان لے کر گیا اور یہ چادر لے کر سیدھا سیدہ ماں فاطمہ کے گھر پہنچا, اور سیدہ ماں فاطمہ کو آواز دے کر دروازے پہ کھڑا رہ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں, جب آپ کی چادر کی یہ شان ہے تو آپ کے بابا کی کیا شان ہوگی. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہے امام حسین کی ماں.
اور اسی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ سے اجازت چاہیے، اور اجازت جانے کے بعد سیدھے وہاں سے گھر تشریف لائے. گھر جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے جتنے باشندے تھے سب کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا، اور امام حسین یہاں سے ہجرت فرمانے والے. سب لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا آپ کی محبتوں کا شکریہ، مجھے ایک مقصد کے لیے جانا ہے، اور اس مقصد کے لیے میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے. وہی مقصد اب مجھے بلا رہا ہے، اس لیے مجھے جانا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو ساتھ لے کر کہاں پہنچے؟ جو ٹھیک آج سے جب امام حسین نے ہجرت فرمائی تھی اس سے ٹھیک 60 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے. تو مدینے کی وہ پہاڑی جسے فیدہ پہاڑی کہتے ہیں، جب سرکار تشریف لائے تھے تو چاروں طرف مکے میں مدینہ شریف میں خوشیوں کی لہر تھی، اور ہر ایک کی زبان پر تھا طلع البدر علینا من ثنایات الوداع ما باللہ جالا. ہمارے یہاں چوتھویں کا چاند نکل آیا، ہر طرف خوشیاں تھیں. اسی پہاڑی کے قریب مدینے کے لوگ آنے والے کا خیر مقدم کرتے تھے. مگر عجیب اتفاق ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو کوئی ودا کرنے والا نہیں تھا. 60 سال پہلے چاند مکے سے آیا، مدینے میں طلوع ہوا. آج انہی کا چاند مدینے سے غروب ہو رہا ہے. امام حسین نے کیسی حالت میں مدینہ چھوڑا ہوگا؟ اس لیے کہ جو مدینے میں جاتے ہیں، جو حاجی لوگ 1 ہفتہ رہتے ہیں، جب وہ مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھو کہ تم نے مدینہ کیسے چھوڑا ہے؟ ہزاروں خطا روتے ہیں، مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہے. ایک مصری حاجی بابو السلام سے میں بھی داخل ہوا، وہ میرے آگے گیا، بڑے خوبصورت، آنکھوں میں سرما لگائے، لباس سفید پہنا ہوا، سر پہ سفید ٹوپی لگائے ہوئے. جیسے ہی سرکار کے معاوضہ شریف کے قریب پہنچے اور سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آنکھیں بند کر لی، زمین پر بیٹھے نکل گئے. اللہ ہر مومن کو ایسی موت عطا فرمائے. یہ مدینہ ہے. کیا ہے؟ بولو محبت سے، یہ مدینہ ہے. مدینہ شریف میں ایک نابینا صاحب سرکار کے بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگے میرے آقا میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ میری آنکھوں پہ روشنی عطا فرمائے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. سرکار دعا کرتے ہیں آنکھوں میں روشنی آ جائے، مدینہ دیکھنا. سرکار نے دعا فرمائی، دعا کروا تھا، روشنی آئی، اور روشنی آنے کے بعد سرکار کے چہرے کو یک نظر دیکھتے رہے، نظر سے نظر ملا کر دیکھا. جب طبیعت سیر ہو گئی تو کہنے لگے میرے آقا اب دعا کرتے ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، اس لیے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں اب کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو مدینہ دیکھنے کے لیے دعا مانگی تھی، مدینہ تو دیکھا نہیں. تو انہوں نے تڑپ کر کہا ابوبکر یہ بات تو تم ہی جانتے ہو کہ جس نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا اس نے کائنات کو دیکھ لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے نبی جیسا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اس لیے 1400 برس بعد اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں انہی کی وہ مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ عشق محبت عشق محبت بخاری دورہ۔ جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ یوں کہتا ہے میرے نصیب کو اتنا نصیب ہو جائے۔ جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ کیا کہتا ہے؟ میرے نصیب کو اتنا نصیب ہو جائے، الہی مجھ کو مدینہ نصیب ہو جائے، الہی مجھ کو مدینہ نصیب ہو جائے۔ اور کسی عاشق نے حاجیوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو یوں کہنے لگا جب وہاں سے لوٹو گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا، بولے محبت سے، جب وہاں سے لوٹو گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا۔ بڑی قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی، بڑی قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی۔ اور ایک عاشق تمناؤں کا اظہار کرتے ہی یوں کہتا ہے دکھاتے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری، بولو مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور میرے جدہی سرکار حضور شاہ عالم حالت مسجد میں آ کر یوں کہتے ہیں یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے یا نبی سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور ایک عاشق نے یوں کہا مدینہ جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، یہ 2 روزہ عمر اسی میں تمام ہو جائے گا، یہ 2 روزہ عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ مدینہ مدینہ ہے، جس کا کچھ نہیں وہ مدینہ چھوڑتا ہے تو زارو قطار، جس کا سب کچھ مدینے میں ہے۔ انہوں نے کس انداز میں مدینہ چھوڑا ہوگا، انہوں نے کس انداز میں مدینہ چھوڑا ہوگا۔ کسی عاشق نے بڑی اچھی بات ہے، وہ یوں کہتا ہے سوئے کربل جب حسین ابن علی چلے، کربل جب حسین ابن علی چلے، حوصلہ تو دیکھو ساتھ لے کر گھر کا گھر چلے، بولو محبت۔ سوئے کربل جب حسین ابن علی چلے، حوصلہ تو دیکھو ساتھ لے کر گھر کا گھر، گھر کا گھر کا گھر چلے۔ جس طرح سے ہوا باد فضا میں چلتی ہے اس طرح سے تذکیر آل نبی کے گھر گھر چلے، اس طرح تذکیر آل نبی کے، بولو محبت سے، اس طرح تذکیر آل نبی کے گھر گھر چلے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اب مدینے سے مکے کی طرف انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، آپ وقت پر آئیے، انشاءاللہ امام حسین کا سفر مکے میں ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکے میں کتنی زندگی گزاری ہو، کیا کیا مکے میں کیا، انشاءاللہ کل بنائے ہوگا۔ مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدایا آقا لے لو سلام بے ہمارا، آقا لے لو سلام بے ہمارا،
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع الله يوم الشفاء. ایک مرتبہ لفظ شریف تین مرتبہ قل هو اللہ شریف مقبل آخر نشف. الفاتحہ تو الہ روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. رشتہ طیب دے ہمیں یا رب برائی سیدہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. علم کی دولت سے مالا مال کر ازبرائے حسن استقامت دے شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. رب کریم جو عرض و معروض کیا ہے کرم کے سارے قبول فرما. جتنے ہاتھ اٹھے میں مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما. اس بزم حسینی کا صدقہ اللہ عالم اسلام میں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما. رب کریم غلامان خواجہ کا بول بالا فرما. مولا ہمیں اچھوں سچوں کی صحبت عطا فرما. ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما. رزق حلال کی نعمت عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جتنے متعلقین اس محفل میں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کا صدقہ عطا فرما. دنیا آخرت دونوں میں عطا فرما. اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی پار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد